السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ جو بات عمران خان کے دل میں تھی، جو خفیہ منصوبہ انہوں نے بنا رکھا تھا، وہ ان کی زبان پر آ گیا ہے، اور وہ ہے خونی انقلاب کا، جس کی عمران خان صاحب نے دھمکی دے دی ہے۔ عمران خان صاحب خونی انقلاب کیوں چاہتے ہیں؟ ان کا اصل منصوبہ ہے کیا؟ وہ کس طرح حکومت کو مجبور کریں گے یا کس طرح خونی انقلاب لے کر آئیں گے؟ وہ باتیں مختلف طرح سے اشارے کنایوں میں، کبھی کسی کی زبان سے، کبھی کسی خبر میں، کبھی کسی میٹنگ کے حوالے سے سامنے آتی رہی ہے، مگر اب عمران خان صاحب نے خود اعتراف کر لیا ہوا ہے کہ اگر مجھے انتخابات نہیں دیے گئے تو پھر خونی انقلاب آئے گا۔ اب ہم آج جائزہ لیتے ہیں عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں، خونی انقلاب کس صورت میں آیا کرتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب یا ان کی جماعت، ان کے ساتھ کوئی ایسی پابندیاں ان کے اوپر ہیں، ان کے راستے بند ہیں، وہ سڑکوں پر نہیں آ سکتے، وہ جلسے نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، عدالتیں ان کو انصاف نہیں دے رہی؟ کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا پر ان پر قدغن ہے، پابندی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ووٹ کو راستہ نہیں دیا جائے گا تو پھر خونی انقلاب آئے گا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ خونی انقلاب عوام کی آنکھوں میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن عمران خان صاحب کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ اب پہلے تو یہ جو خونی انقلاب کی باتیں، یہ پہلی بار نہیں ہو رہی۔ یہ بات عمران خان صاحب نے جب 25 مئی کا لانگ مارچ کیا تھا، اس وقت بھی یہ باتیں کی گئی تھیں، اور اس لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ جو پس پردہ رابطے کیے تھے، میل ملاقاتیں کی تھیں، ان میل ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کے مطالبے کے اوپر یا حالات سے تنگ آ کر نئی نویلی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا انتخابات کی طرف جانے کا۔ یہ بات آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے NDU میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومت تو مان گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جیسے ہی 25 مئی کا لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو حکومت ڈٹ گئی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں، اپنے اتحادیوں، خاص طور پر آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے خلاف جا کر، یعنی مسلم لیگ نون، انہوں نے طے کر لیا ہوا تھا کہ نہیں، حالات بہت کٹھن ہیں، مشکل ہیں، ہم اگر مزید اپنے آپ کو گھسیٹیں گے ان حالات میں تو ہم بھی غیر مقبول ہوتے جائیں گے اور عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی جائے گی۔ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا، طے ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ میں نے حکومت کو انتخابات کے لیے مجبور کیا ہے، تو لانگ مارچ کی دھمکی دے دی، تاکہ انتخابات کا اعلان لانگ مارچ سے، یعنی عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے تھے نا کہ جی میں اعلان کروں گا، فلاں جلسے میں کروں گا، فلاں جلسے میں کروں گا۔ پھر فائنلی عمران خان صاحب نے جو پشاور میں 22 یا 23 مئی کو پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھ سے دھوکہ ہوا ہے، مجھے 2 3 دن کا مجھے وقت لیا جاتا رہا۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے طے ہو چکا ہوا تھا۔ یہ بات آج حامد میر نے اپنے کالم میں بھی لکھی ہے، یہ بات مختلف اوقات پر مختلف سورسز سے ہم اپنے ویلاگز میں بھی کرتے آئے ہیں، اور آرمی چیف نے NDU میں بات کی تھی، جو میں آپ کو گزارش کر چکا اپنے ویلاگ میں، جو NDU کی 7 گھنٹے کی جو ملاقات تھی۔ تو عمران خان نے جیسے ہی یہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ میں یہ جتاؤں گا کہ یہ دیکھیں آپ کے بھائی نے حکومت کو مجبور کر دیا انتخابات پر، انہوں نے فاؤل کھیل لیا، انہوں نے لانگ مارچ کی دھمکی دے دی۔ حکومت نے کہا اب ہم شہباز شریف نے کہا اب آؤ، ہم نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر نہیں انتخابات کروائیں گے۔ اس کے بعد پھر روکنے کے لیے ریاست کی جو ہے وہ پوری کی پوری طاقت استعمال کی گئی تھی 25 مئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے۔ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب نے اجازت لی تھی۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بھیجا تھا اپنے وفد کو، اس پریس کانفرنس کے بعد بھی بھیجا تھا کہ جا کر ملاقات کریں، مذاکرات کریں، کوئی انتخابات لیں ہم۔ اس وقت پھر ان کو انکار ہو گیا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب اگر خونی انقلاب کی دھمکی دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ خونی انقلاب تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے خونی انقلاب آئے گا، نہیں آیا، سارا کچھ ہونے کے باوجود نہیں آیا۔ اب عمران خان صاحب کا اصل منصوبہ جو ہے وہ ہے ہی انتشار کا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اب عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے کہہ دی ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات علی امین گنڈا پور کی وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو، مسلح جتھوں کو مختلف کیمپس میں رکھا جائے۔ اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے اطراف میں جو فارم ہاؤسز ہیں جو KPK کے اس میں آتے ہیں، ٹیریٹری میں آتے ہیں، صوبے کی حدود میں آتے ہیں، ہری پور وغیرہ اسلام آباد کے آس پاس جو ہیں، وہاں پر فارم ہاؤسز میں لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا
میں نے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو اصل منصوبہ ہے، جس میں نے گزارش یہ کی تھی کہ میں کیونکہ خاص کمیونٹی ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب انحصار کر رہے ہیں، تو میں اس لیے نام نہیں لے رہا، لیکن یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے کہ جو میرے فالوورز ہیں، میرے سپورٹرز ہیں، ہر طرح سے جو وہ پہاڑوں پر چڑھنے اور اترنے کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کی تو زندگیاں وہاں گزرتی ہیں، لہٰذا وہ وہاں سے آئیں گے اور اسلام آباد میں آ کر ریڈ زون وغیرہ میں داخل ہو جائیں گے اور پھر انقلاب آ جائے گا، قبضہ ہو جائے گا۔ شیخ رشید صاحب نے یہ والی بات جو ہے یہ دوسرے طریقے سے کی تھی کہ جب لوگ پہاڑوں سے اتریں گے اور پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب نے کچھ 2-3 ہفتے پہلے کی تھی، اس سے پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کا منصوبہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ کیا ہے، اندر کیا سوچا جا رہا ہے۔ 2-3 طرح کے منصوبے سوچے جا رہے تھے، لانگ مارچ یا پھر پاکستان کا لاک ڈاؤن، پورا پاکستان جیم کر دیا جائے گا، اسلام آباد کو سیز کر دیا جائے گا، چاروں طرف سے اسلام آباد کو بند کر دیا جائے گا اور پھر لوگ پہاڑوں سے اتریں گے، اتر کر ریڈ زون میں داخل ہو جائیں گے اور پھر پورا سسٹم یعنی اسلام آباد کو مفلوج کر دیا جائے گا، تو پاکستان کا سسٹم مفلوج۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ ہم ایسا اتنے لوگ لے آئیں گے کہ آپ نہ اسلام آباد کے اندر جا سکیں گے نہ اسلام آباد سے باہر آ سکیں گے، یعنی وفاقی دارالحکومت کو مفلوج کرنا، یعنی ریاست پاکستان کے اوپر قابض ہونا، یہ بنیادی منصوبہ تھا، مختلف طریقوں سے آتا رہا سامنے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، ایک نہیں 2 ہوتی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی طور پر تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ آزاد ہیں، لیکن آپ نے اگر ریاست کو مفلوج کرنے کے لیے کوئی کام کیا تو وہ ریڈ لائن ہے، وہ کراس آپ نے نہیں کرنی، یہ عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب پیچھے ہٹے، پھر مذاکرات وغیرہ وغیرہ۔ اب فائنلی عمران خان صاحب نے مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی میرے مذاکرات چل رہے ہیں۔ کل بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ عارف علوی کے ذریعے ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، عارف علوی کے پاس مینڈیٹ ہے۔ پھر یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے برقرار ہیں، ہمارے رابطے چل رہے ہیں۔ پھر یہ باتیں چودھری پرویز الہی کی زبانی کی کروائی گئی، پھر یہ باتیں فواد چودھری صاحب کرتے رہے، پھر عمران خان صاحب نے مختلف طریقوں سے اشارے دیے۔ اب فائنلی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا آج ہے 4تھا دن، اور آج 4تھے دن عمران خان صاحب نے کاموکی سے سٹارٹ کر کے آگے جانا ہے، اور وہاں عمران خان صاحب نے اب دیکھتے گجرانوالہ پہنچتے نہیں پہنچتے، لیکن 4تھے دن میں عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو عوام کا سمندر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سمندر ہے، اس کا پریشر کہیں نہیں آ رہا۔ 4 دن گزر گئے ہیں، کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آ رہا، اور اس کے باوجود کہ میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے عارف علوی کو مذاکرات کے لیے مینڈیٹ دے دیا ہے، ادھر ہی چلے جاؤ ایوان صدر میں جا کر بات کر لو، وہ بھی وہاں نہیں جا رہے۔ تو عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی سگنل نہیں ملا۔ عمران خان صاحب نے وہ جو شیشے کا اپنا ایک محل بنایا ہوا ہے خیالات کا کہ جی میں بہت بڑا کوئی پتہ نہیں کیا ٹارزن بن گیا ہوں اور میں ہی اب ڈکٹیٹ کروں گا پوری ریاست کو، پورے سسٹم کو، جب ان کو کہیں سے ان کے اشاروں پر کوئی چیز ہلتی جلتی نظر نہیں آئی تو پھر عمران خان صاحب نے آخری وہ کہتا ہے نا جی وہ ورنہ میں مار دوں گا، وہ عمران خان صاحب نے آخری دھمکی دی ہے سامنے والوں کو، اور وہ یہ ہے کہ جی خونی انقلاب آئے گا۔ اب خونی انقلاب جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں خونی انقلاب کن صورتوں میں آتا ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس وہ حالات دستیاب نہیں ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر، میں 6 ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں، سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن ثابت ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب نے سوال نہیں اٹھایا، دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے انتخابات مانگ رہا ہوں، فوری انتخابات میں فوری بھی نہیں مانگ رہا، میں مارچ اپریل میں مانگ رہا ہوں، مجھے مارچ اپریل کی ڈیٹ دے دیں، آپ وہ ڈیٹ بھی نہیں دے رہے۔ تو عمران خان صاحب کا انتخابات کا مطالبہ مسترد ہوا ہے، تو اب وہ انقلاب کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں کہا کرتے تھے، لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہم پر پارلیمنٹ کا راستہ بند کر دیا، ہمیں پارلیمنٹ میں آپ بولنے نہیں دیتے، ہماری قانون سازی جو ہم لے آتے ہیں پارلیمنٹ میں اس کو آپ امپورٹنس نہیں دیتے، عدالتوں میں ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، ہم جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ہمیں میڈیا پر پابندی ہمارے اوپر ہے، ہمیں میڈیا پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسد زرداری کا، نواز شریف کا، مریم نواز کی چیزیں نہیں چلتی تھیں، وہ ان پر پابندی تھی۔ تو اگر ہمارے اوپر
راستے بند کر دیے جائیں گے سارے کے سارے قانونی اور آئینی، تو پھر ہمارے پاس آخری راستہ بچے گا سڑک کا، وہ بھی سڑک کی بات کرتے تھے۔ اب یہاں جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ سے نکالا گیا ہے کہ وہ خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ سے خود ریزائن کیا۔ ان کی حکومت کو کیا کسی فوجی کو کے ذریعے نکالا گیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ان کی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے۔ تو آئینی طریقے سے نکالی گئی حکومت یا پارٹی جو ہے وہ خونی انقلاب کی بات کر رہی ہے، وہ بھی تب جب پارلیمنٹ کا فورم ان کے پاس موجود ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں پھر بات ہوگی، پارلیمنٹ میں بیٹھیں پھر بات ہوگی، آپ غیر مشروط بات کریں پھر بات ہوگی، آپ اگر بندوق رکھیں گے ہمارے سر پر کہ جی مجھے انتخابات دو تو پھر بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں ہیں، پارلیمنٹ کے دروازے بھی بند نہیں ہیں، تو خونی انقلاب کیسے آئے گا؟ خونی انقلاب کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے نا بھائی۔ میڈیا پر میکسیمم ٹائم آپ کو مل رہا ہے، میکسیمم، یعنی میڈیا کے 1 گھنٹے میں سے آج بھی تمام تر جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا پابندیاں کوئی نہیں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی لائیو تقریر نشر نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ظاہر ہے جو ان کی اپنی صحت کے لیے بھی ہانیکارک ہیں، ان کے لیے بھی وہ مہلک ہیں۔ تو میڈیا پر بھی آپ پہ پابندی نہیں ہے۔ میڈیا میں 1 گھنٹے میں سے 40 منٹ تو آپ چل رہے ہیں، باقی 20 منٹ باقیوں کو حصہ ملتا ہے۔ تو اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر قمرزمان قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، ادھر تحریک انصاف کے کسی ایک عام لیڈر کی پریس کانفرنس تھی، وہ چل رہے تھے، قاہرہ صاحب کی صرف آواز بند تھی، ویسے ونڈو میں نظر آ رہے تھے وہ۔ تو اتنا بیلنس سے بھی زیادہ، یعنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر جو ایئر ٹائم ملتا ہے عمران خان صاحب کو، اس سے وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں 30% بھی نہیں ہے۔ تو میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پہ اوپر کوئی قدغنیں نہیں ہے اس طرح کی۔ عدالتی نظام، آپ کی درخواست جاتی نہیں، پہلے آپ کو انصاف مل جاتا ہے، رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ آپ کی گرفتاری کے لیے پہلے آپ کو صرف حکومت سوچ رہی ہوتی ہے، کسی کی دل میں بات ہوتی ہے، عدالت آپ کو ضمانت دے دیتی ہے۔ ابھی تک سوائے 1-2 بندوں کے آپ کے کسی بندے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایسا کوئی جبر جو انقلاب کی وجہ بنتا ہے سوائے مہنگائی کے، ظاہر جو ہے عوام میں، تو سوائے اس مہنگائی کے باقی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر انقلاب کا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ بیسیکلی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو چیز ہے وہ یہ کہ جی مجھے کیونکہ نکالا گیا ہے لہٰذا میں نے ریاست پر قبضہ کرنا ہے، میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، میں نے کسی کی بات نہیں سننی۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ کریں گے تو میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کھیل مہنگا پڑے گا، یہ کیونکہ غیر آئینی مطالبہ ہے۔ یہ جو خونی انقلاب کی باتیں ہیں، یہ خونی انقلاب جس ملک میں آئینی ڈھانچہ آئینی نظام ہوتا ہے تو وہ پھر آئینی ڈھانچہ آئینی نظام اگر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں خونی انقلاب نہیں آیا کرتے، اور اگر آتے ہیں تو کچھ کوشش کی جاتی ہے تو کچل دیے جاتے ہیں۔ تو اب جو اصل منصوبہ عمران خان صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف ادھر سے داخل ہونا ہے، اور ادھر سے پہاڑوں سے وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں سے لوگ اتریں گے، انہوں نے اتر کر یہاں پر ریاست کے ساتھ تصادم کرنا ہے۔ یہ منصوبہ علی امین گنڈا پور کی آڈیو کی وجہ سے بھی سامنے آ گیا ہوا ہے، یہ منصوبہ شیخ رشید کی زبان سے بھی سامنے آ گیا ہوا ہے، یہ منصوبہ مجھے بھی ان کی کور کمیٹی کے کہہ لیں یا کچن کیبنٹ کے ایک رہنما نے، میری جب ان سے گپ شپ ہوئی تھی تو باتوں میں وہ بات ان کی زبان سے پھسل گئی تھی، نکل گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کیا کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا جی کیا ہو سکتا ہے، دیکھیے خان مطلب پورا ملک بھی بند کر سکتا ہے، خان چاہے تو ریڈ زون میں داخل ہو سکتا ہے، ہمیں خود ریڈ زون میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کے پی کے پاس میں ہی ہے، تو وہاں سے ہمارے لوگ اتریں گے پہاڑوں سے اور انہوں نے آ کر ریڈ زون میں داخل ہو جانا ہے، تو آپ کہاں سے راستے بند کریں گے؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں، اسلام آباد کے لا تو ہے نہیں کہ آپ نے 2 طرف سے راستے بند کر دیے اور ہمارے راستے بند ہو جائیں گے۔ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کے پی کے ساتھ لگتا ہے اور ادھر پہاڑوں سے اسلام آباد اور کے پی کے کی سرحدیں ملتی ہیں؟ تو یہ بات تو ٹھیک تھی۔ اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے، لیکن ابھی تک ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ مومنٹم نہیں پکڑ پا رہا۔ اور کل تو ویسے بھی اس لانگ مارچ کو کل کسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب میتوں میں نہیں جایا کرتے تھے، ظاہر ان کا اپنا ایک عقیدہ ہوگا، کوئی چیز ہوگی، لیکن اب ہوا یہ کہ ان کے کنٹینر کے نیچے ایک صحافی کی میت آ گئی، صحافی زندہ تھی بیچاری، وہ ان کے نیچے آ گئی، کنٹینر کے نیچے آ گئی۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن اب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کے تیسرے دن ایک صحافی کی آغاز عمران خان صاحب نے ایک اور صحافی کے قتل کی وجہ سے اٹھنے والا جو تھا وہ لوگوں کا غم و غصہ، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو یہ جو ہے صحافی صدف نعیم شہید جو ہے ان کا جو ہے معاملہ آ گیا سامنے۔ اب اس میں بھی جب یہ واقعہ ہوا تو میں کیونکہ سازشی تھیریز میں یقین نہیں رکھتا، حالانکہ میرے سامنے میری نظر میں تھا کہ وہ جس طرح مطیع اللہ جان کو عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران دھکا دیا گیا تھا مطیع اللہ جان کو، یا اسلام آباد کی کسی عدالت میں، اور دھکا دیا گیا تھا باقاعدہ ایک بندہ سیکورٹی والوں کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں دھکا دوں گا اور تم جا کے اس کو لگنا، ٹکر مارنا اس کو، یہ دو سیکورٹی والے تھے۔ تو جس طرح عمران خان صاحب کے سیکورٹی گارڈ یہ حرکتیں کرتے ہیں، یا ہماری مجموعی طور پر جو ہمارے اپنا قیادت ہے ان کی جو سیکورٹی گارڈ جس طرح دھکے سکے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے ایک حادثہ لگا تھا، اس لیے میں نے کل سوال نہیں اٹھائے تھے۔ میں نے سارے کے سارے سوال جو اٹھائے تھے وہ میڈیا مالکان کے اوپر اٹھائے تھے کہ وہ اپنے صحافیوں کو تنخواہیں دیتے نہیں ہیں، مجبور کر دیتے ہیں انتہائی ہوسٹائل قسم کے انوائرمنٹ میں جا کر رپورٹنگ کرنے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ جی دیکھیں فلاں ٹی وی چینل جو ہے وہ اب ایک ٹی وی چینل کی ایک ٹیم ہے، ایک ٹی وی چینل کی 10 ٹیمیں ہیں، وہ ایک ٹیم والا 10 ٹیموں کا مقابلہ کرنے پڑتا ہوتا ہے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی اس میں ساری کی ساری میڈیا مالکان کے اوپر میں نے تنقید کی تھی، مگر معاملے کو مشکوک بنا دیا عمران خان صاحب نے خود۔ آج گو کہ عمران خان صاحب گئے صدف کے گھر جا کر انہوں نے تعزیت کی، اچھا کیا، لیکن جو بری حرکت کی ہے، گندی حرکت کی ہے، نامناسب حرکت کی ہے، اپنے آپ کو شک کے دائرے میں لے کر آ گئے ہیں پی ٹی آئی والے، وہ یہ ہے کہ صدف کے قتل کے یا اس کے سانحے کے، ان کے انتقال کے، ان کی شہادت کے فوراً بعد، یعنی ابھی میت نہیں تدفین نہیں ہوئی تھی، تو پہلے ہی ان کے شوہر کو بلا کر تھانے میں ان کے بیانات لیے گئے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مخصوص قسم کے لوگوں کو جو صحافیوں کا خون بیچتے ہوتے ہیں، صحافیوں کی محنت لہو بیچتے ہوتے ہیں، صحافیوں کا پسینہ بیچتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بٹھا کر میاں اسلم اقبال نے اپنا قلم دے رہے ہیں ان کی خاتون کے لواحقین کو، یہ لیں اور اس بیان پر دستخط کریں، اور بیان کیا تھا کہ جی حادثہ ہے، ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب حادثے کے اوپر کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا تھا تو یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کل فوراً جو ریئیکشن آیا تھا مریم اورنگزیب کا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حادثہ ہے، ہم لاشوں پر سیاست نہیں کریں گے، لیکن جب یہ حرکت کی گئی تو پھر رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ نہیں اب ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اگر پنجاب حکومت اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرے گی تو ہم انویسٹیگیشن کریں گے۔ تو یہ حرکت کیوں کی گئی، کیوں معاملے کو مشکوک بنایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو صحافیوں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ گارڈ نے ایسا پش کیا کہ وہ ٹرک کے نیچے، کنٹینر کے نیچے چلی گئی، تو یہ اس واقعے کی انکوائری جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اب عمران خان صاحب خونی انقلاب لاتے ہیں، کون سا لاتے ہیں، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے اپنے دوستوں نے، ان کے اپنے ساتھیوں نے مشکوک بنا لیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو کم از کم اس کا حساب تو دینا پڑے گا، اور کوئی بھی نہیں، اور کوئی حساب نہیں تو کم از کم یہ حساب دینا پڑے گا کہ زبردستی بیان کیوں دلوایا گیا۔ اگر وہ رضا خوشی سے بیان دیتے تو میاں اسلم اقبال کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ وہ کیوں گئے تھانے جا کر تھانے میں بیٹھ کر ایک صوبائی وزیر اسٹیٹمنٹ پر دستخط کروا رہے، جو جاں بحق ہونے والی خاتون ہے اس کے لواحقین سے، تو یہ کیا ہے؟ تو خان صاحب کا خونی انقلاب جب آئے، لیکن یہ سوال کا جواب عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔